اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سامعین کرام، مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو مرحلہ وار ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں اس کے دعوی مسیحیت اور مہدویت کا ذکر چل رہا تھا. اس سلسلے میں شیخ صفی الرحمن صاحب نے جو دوسرا عنوان قائم کیا، پرپیچ قلعہ بازیاں، کہتے ہیں کہ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مرزا صاحب کا دعوی مسیحیت چوں ہی منظر عام پر آیا، فوراً مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی مرحوم نے 200 علماء کرام کی خدمات میں مرزا صاحب کے تازہ بتازہ ارشادات کی بنیاد پر ایک سوال نامہ مرتب کر کے بشکل استفتاء پیش کیا، اور تھوڑے ہی دنوں بعد ان کا یہ متفقہ فتویٰ شائع کیا کہ مرزا صاحب اپنے اس تازہ ترین دعوے کی وجہ سے کافر ہیں. ہاں، مرزا صاحب نے اس فتوے سے بوکھلا کر عجیب عجیب قلعہ بازیاں کھائیں. یہاں شیخ کے بیان کے سلسلے میں میں تھوڑا سا رک کر دو جملے کی مزید وضاحت عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ انہوں نے جو جملہ کہا کہ دعوی مسیحیت کے منظر عام پر آنے پر ابو حسین محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، ہاں، اہل حدیث کے ایک عظیم سپاہی، سپاہی نہیں قائد، ہاں، جو شیخ الکل میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگردان راشدین میں سے ایک نمایاں نام کی حیثیت رکھتے تھے. اشاعت السنہ نامی جو ہے پرچہ شائع کرتے تھے، مناظر تھے. ہاں، اور مرزا صاحب کے خلاف ان کا سب سے پہلا سب سے مضبوط کام یہ تھا کہ آپ نے ان کے کفر کو اجاگر کیا. منظر عام پر آنے سے پہلے اگر آپ تفصیل میں جائیں تو منظر عام پر آنے سے پہلے یہ دعویٰ ان کا پریس ہی میں تھا، اور ہم بعد میں یہ وضاحت جانیں گے کس طریقے سے ابھی پریس میں ہونے کی حالت میں ہی مرزا ابو سعید محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، اور آپ نے استفتاء کی شکل دی، اور سب سے پہلے شیخ الکل محدث نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کے خدمت میں پیش کیا، اور انہوں نے اس کے کفر ہونے کا فتویٰ دیا، اس کی تصدیق کی. اور پھر اس فتوے کے بعد یہ ملک کے طول و عرض میں، جیسا کہ شیخ کہہ رہے ہیں، 200 علماء کرام، ہاں، مختلف بڑے اور مختلف جماعتوں کے مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر جو اس وقت پائے جاتے تھے، ان کے علماء کے سامنے ان دعووں اور پھر اس کے ان دعووں کی روشنی میں نتیجے یا حکم کیا ہے شرعاً، اس کا فتویٰ پوچھا، اور سب نے تصدیق کی اس بات کی کہ یہ ایسا دعویٰ کرنے والا شخص جو ہے کافر ہوگا. جب یہ فتویٰ منظر عام پر آیا، ہاں، ابو سعید محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کا، تو مرزا صاحب نے اس فتوے سے بوکھلا کر عجیب عجیب قلعہ بازیاں کھائیں. چنانچہ اس فتوے کی اشاعت کے تھوڑے عرصے بعد ستمبر 1891 میں آپ کی کتاب ازالۂ اوہام شائع ہوئی تو آپ نے اس میں یوں تحریر فرمایا. ہاں، ازالۂ اوہام میں اب کہہ رہا ہے مرزا کہ اس عاجز یعنی مرزا، اس عاجز نے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھتے ہیں. ہاں، مسیح موعود کا دعویٰ کیا ہے جسے کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھتے ہیں. یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے جو آج ہی میرے منہ سے سنا گیا ہو. میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں. جو شخص یہ الزام مجھ پر لگا دے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے، بلکہ میری طرف سے عرصہ 7 یا 8 سال سے برابر یہی شائع ہو رہا ہے کہ میں مسیح ہوں. ہاں، ازالۂ اوہام طبع اول صفحہ 190، طبع پنجم صفحہ 79. انہیں 2 الگ الگ طبع میں صفحات کا نمبر بدل گیا. شیخ صفی الرحمن صاحب نے دونوں کو پہلی طبع میں، پہلے ایڈیشن میں اس کا صفحہ نمبر، اور 5ویں ایڈیشن میں. ہاں، بالکل ممکن ہے. دوسرا اقتباس کہ بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانے میں کوئی ایسا مسیح بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آ سکیں. ملاحظہ فرمائیے، پیچھے آپ نے دعویٰ سنا کہ کوئی آسمان سے
مسیح نہیں آئے گا، بلکہ جس مسیح کا تذکرہ احادیث میں کیا گیا ہے وہ میں ہی ہوں، ایک طرف یہ دعویٰ کیا۔ اب اس دعوے کے توضیح مرام اور فتح اسلام میں، اس دعوے کے تناظر میں جب ابو سعید محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے علماء اسلام کی ایک بڑی تعداد کا فتویٰ شائع کیا کہ ایسا کہنے والا کافر ہے، تو اب مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مسیح نہیں ہوں، میں مسیح ہوں، بلکہ میں نے یہ کہا کہ میں مثل مسیح ہوں۔ ہاں، طلابازیاں دیکھیے۔ ہاں، فتح مرام میں خود کہا کہ آسمان سے کوئی نازل ہونے والا نہیں، وہ تو ایک استعارہ ہے، ہاں میں اس کا مصداق ہوں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں کوئی ایسا مسیح آئے، ہاں اترے، جس پر احادیث میں ذکر کیے گئے ظاہری الفاظ کا انطباق ہو، اس کا وہ صادق آئیں۔ اس عبارت میں شیخ صفی الرحمن صاحب کہتے ہیں، یہ جو دوسری عبارت بھی ہے یہ بھی طبع اول صفحہ 199 اور 200 طبع پنجم میں صفحہ 84 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اس عبارت میں شیخ صفی الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ اس عبارت میں مرزا صاحب نے مسیح موعود ہونے کا بڑی صفائی سے انکار کیا ہے، لیکن آپ کا یہ انکار بہت جلد اقرار سے بدل گیا۔ انکار کیا اور پھر بدل گئے اقرار سے، چنانچہ خود اسی کتاب ازالہ اوہام کی جلد دوم میں آپ نے جگہ جگہ یہ دعویٰ دہرایا ہے کہ میں ہی وہ حقیقی مسیح موعود ہوں جس کی آمد کی خبر احادیث میں دی گئی ہے، اور آپ نے اس موقف کی تائید میں اپنے مراقبانہ دلائل سے بہت سے صفحات سیاہ کر ڈالے ہیں۔ پھر آئندہ کی تصنیفات میں یہی بات کہی ہے، چنانچہ تحفہ گولڑویہ میں فرماتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں۔ ہاں، تحفہ گولڑویہ کتاب یا رسالے کا نام ہے۔ ہاں، میرا دعویٰ ہے کہ میں وہ مسیح موعود ہوں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کی پاک کتابوں میں پیشین گوئیاں ہیں کہ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ ہاں، یہ حوالہ تحفہ گولڑویہ صفحہ نمبر 165۔ ہاں، آپ نے اپنا یہ موقف اس کثرت اور تکرار کے ساتھ اپنی تالیفات میں دہرایا ہے کہ ان کے حوالوں سے کتاب کا حجم بڑھانا محض تحصیل حاصل ہے، یعنی بکثرت یہ دعویٰ کیا۔ اگر وہ سارے دعوے یہاں نقل کیے جائیں تو بلا وجہ کتاب موٹی اور عبارت طویل ہوگی۔ شیخ صفی الرحمن صاحب فرما رہے ہیں یعنی جو چیز معلوم ہو چکی ہے اس کو دہرانا ہے، لیکن اس بات کا ذکر کرنا کہ بار بار دہرایا ہے یہ وضاحت کرتی ہے کہ یہ دعویٰ اس کا جانا بوجھا اور بالکل واضح انداز کا ہے، اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں۔ ہاں، اس ضمن میں آپ نے جو عجائبات قلم بند فرمائے ہیں، میں نے پچھلے درس میں تذکرہ کیا تھا نا کہ احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو صفات اور ان کے نزول کی کیفیات، ان کی پیدائش کا جو قرآن و حدیث میں ذکر ہے جس انداز میں، تو اپنے آپ کو حضرت مسیح کے مشابہ قرار دینے کے لیے قرآن اور حدیث میں موجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کو اپنے اندر یا اس کی مماثلت بتانے کے لیے جو عجیب و غریب دعوے کیے ہیں، ہاں مضحکہ خیز اور حیرت انگیز، کہہ رہے ہیں جو عجائبات قلم بند فرمائے ہیں ان کی ایک جھلک پیش کر دینا مناسب ہے، کیونکہ وہ مضحکہ خیز بھی ہیں اور حیرت انگیز بھی، جیسا کہ میں نے کہا۔ مرزا صاحب کچھ خاص تغیرات کے بعد مریم کے بیٹے ہو گئے، یہ عنوان قائم کیا ہوا، اور مرزا صاحب کے دعوے ملاحظہ فرمائیے اور کتنے مضحکہ خیز ہیں، بلکہ میں اس کو حیرت انگیز مضحکہ خیز کے ساتھ انتہائی گستاخانہ بھی کہوں گا۔ ہاں کہ ایک آدمی جو بالکل اللہ کے خوف سے عاری ہو جائے وہی ایسی جرأت و جسارت کر سکتا ہے جس قسم کے دعوے آگے آ رہے ہیں۔ مرزا صاحب کچھ خاص یہی نہیں، ابھی اللہ کی ذات، اللہ کی شان اور انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق جو مرزا کے دعوے ہیں وہ آپ پڑھیں گے تو حیرت انگیز ہوں گے، بالکل واضح طور پر کفریہ۔ مرزا صاحب کچھ خاص تغیرات کے بعد مریم کے بیٹے ہو گئے، یہ پورا عنوان ہے۔ نیچے شیخ نے پیش کیا کہ مرزا صاحب پر ان کے مذکورہ بالا موقف، یعنی مسیح موعود ہونے، میں مسیح موعود ہوں، میں ہی وہ عیسیٰ ہوں جو جس کا ذکر حدیث میں ہے، تو ان مذکورہ والا موقف کے سلسلے میں ایک خاص اور وزنی اعتراض یہ تھا کہ احادیث میں جس مسیح کی دوبارہ آمد کی اطلاع دی گئی ہے اس کے بارے میں تواتر کے ساتھ صاف طور پر دو ٹوک لفظوں میں یہ تصریح کر دی گئی ہے کہ وہ وہی مسیح ہوں گے جو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ مرزا صاحب مریم علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ غلام مرتضیٰ اور چراغ بی بی کے بیٹے ہیں، اس لیے وہ مسیح موعود کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ اب یہ ایک سوال تھا، فطری اور واضح سوال، موٹا سا۔ اس اعتراض کے جواب میں مرزا صاحب نے اپنے متعلق جن حقائق کا انکشاف کیا وہ قابل دید و شنید ہے۔
شنید ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے مکمل طور پر عورت بنا دیا گیا، یہ خلاصہ اپنے الفاظ میں شیخ صفی الرحمان کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پہلے یعنی مرزا صاحب کو پہلے مکمل طور پر عورت بنا دیا گیا، حتیٰ کہ آپ کو حیض بھی آیا، پھر خدا اور مرزا کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی مسلمان کو مجھے یہ پڑھتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں مرزا صاحب حاملہ ہوئے، پھر وقت ولادت آیا، مرزا صاحب کو درد ذہ ہوا اور آپ نے ایک بچہ جنا۔ وہ بچہ بھی خود مرزا صاحب ہی تھے، خود ہی مریم بن گئے۔ اللہ کی قوت آئی، پھر اس کے بعد حمل ٹھہرا، اس سے پہلے حیض وغیرہ کا بھی ہوا معاملہ، پھر خود ہی جو ہے مسیح کی طور پر پلے اور اپنے ہی اندر سے بطور مسیح کے ولادت بھی پائی۔ خود مرزا صاحب ہی، وہ بچہ بھی خود مرزا صاحب ہی تھے، اور چونکہ آپ اپنے نسوانی وجود کے وقت مریم تھے، اس لیے بچہ جننے کے بعد ابن مریم ہو گئے، خود ہی مریم بن گئے اور اپنے اندر ہی پیدا ہو گئے اور ابن مریم بن گئے۔ یہ انورٹڈ کاماز میں شیخ نے لکھا حقائق، طنز کے طور پر، کہ یہ حقائق بڑے حیرت ناک ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کا ثبوت بھی خود مرزا صاحب کے اقوال و ارشادات سے فراہم کیا جائے۔ یعنی جو شیخ نے اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ بیان کیا، تو یہ باتیں خود مرزا صاحب کی تحریروں کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں۔ پہلا، مرزا صاحب عورت کے وجود میں۔ مرزا صاحب اپنی تالیف لطیف کشتی نوح صفحہ نمبر 46 میں لکھتے ہیں، کشتی نوح ان کی اپنی تالیف ہے، اس کے صفحہ نمبر 46 پر لکھتے ہیں کہ 2 برس تک میں نے صفت مریمیت میں پرورش پائی اور پردے میں نشو و نما پاتا رہا۔ 2 برس تک میں نے صفت مریمیت میں پرورش پائی اور پردے میں نشو و نما پاتا رہا۔ تقریباً نیچے حاشیے میں کہا کہ تقریباً یہی بات مرزا صاحب نے ازالہ اوہام صفحہ نمبر 418 پر 18، براہین احمدیہ حاشیہ صفحہ نمبر 490، حقیقت الوحی صفحہ نمبر 72، 40 نمبر 3 صفحہ 23 میں وغیرہ میں کہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یعنی یہ دعوے ان کے موجود ہیں کہ ان کے اندر گویا انہی کو اللہ تعالیٰ نے مریم بنا دیا، مریمیت کی صفت کے ساتھ نشو و نما پائی۔ اب دوسرا عنوان، خدا اور مرزا میں ازدواجی تعلق، انا للہ و انا الیہ راجعون، نعوذ باللہ من ذالک من هذه الحفوات۔ مذکورہ والا نسوانی کیفیت کے دوران خدا اور مرزا صاحب کے درمیان بقول مرزا صاحب ایک نہانی تعلق قائم ہوا، پوشیدہ تعلق۔ چنانچہ مرزا صاحب رقم فرما ہے کہ مجھے خدا سے ایک نہانی چھپا ہوا ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں۔ براہین احمدیہ جلد 5 صفحہ نمبر 63۔ یہ نہانی تعلق قابل بیان تو نہیں تھا، لیکن مرزا صاحب کی بے باکی ملاحظہ فرمائیے کہ آپ اسے بیان کیے بغیر رہ بھی نہیں سکے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک الہام ہوا ہے، آواہن، جن کا مطلب یہ ہے کہ اے مرزا خدا تیرے اندر اتر آیا۔ یہ اسلامی کتاب البریہ صفحہ نمبر 72۔ کس طرح اتر آیا، اس کی پردہ کشائی آپ نے اپنے ایک مرید کے سامنے کی۔ چنانچہ آپ کا مرید خاص قاضی یار محمد راوی ہے کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا صاحب نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ فرمائی کہ کشف کی حالت مجھ پر ایسی طاری ہوئی کہ گویا عورت میں، اور اللہ تعالیٰ نے، پھر سے دیکھیے کہ کشف کی حالت مجھ پر ایسی طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی قوت کا اظہار فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مردانہ قوت کا اظہار فرمایا۔ اسلامی قربانی مطبوعہ ریاض ہند پریس امرتسر، ماخوذ از تصویر مرزا صفحہ نمبر 73۔ مرزا صاحب نے خود بھی اپنا ایک کشف درج فرمایا ہے، جو اگرچہ براہ راست اس موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن ہے قابل دید و شنید۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں۔ اب بتائیے کہ دعویٰ کہاں تک پہنچ گیا۔ میں خود خدا ہوں اور میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا ہوں، یا اس شے کی طرح جسے کسی دوسری شے نے اپنی بغل میں دبا لیا ہو اور اسے اپنے اندر بالکل مخفی کر لیا ہو، یہاں تک کہ اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہ گیا ہو۔ ایک شے نے دوسری شے کو اپنے اندر اس طرح دبا لیا کہ اس کا کوئی نام و نشان نہ رہا۔ اس اثنا میں میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی اور میرے جسم پر مستوی ہو کر اپنے وجود میں مجھے پنہا کر لیا۔ پھر سے کہ اس اثنا میں
میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی اور میرے جسم پر مستوی ہو کر اپنے وجود میں مجھے پنہا کر لیا، یعنی سمیٹ لیا، دبا لیا۔ میرے رب نے مجھے پکڑا اور ایسا پکڑا کہ میں بالکل اس میں محو ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور قوت مجھ میں جوش مارتی ہے۔ الوہیت بڑے زور کے ساتھ مجھ پر غالب آ گئی، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک اس کی طرف بھینچا گیا، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس زور سے اپنے قبضے میں کر لیا کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا۔ الی آخر ہذہ الخرافات، اس کا حوالہ آئینہ کمالات صفحہ نمبر 564 565، مکاشفات صفحہ نمبر 9۔ ملاحظہ فرمائیے یہ گستاخیاں، اور ایسے شخص سے کچھ لوگ متاثر ہوں۔ ہم کو اتنا طول طویل جو بیان اور درس دینا پڑ رہا ہے وہ اس تناظر میں کہ ہم سچے رسول کو جب مانتے ہیں تو ایسے جھوٹوں کو رد کرنا ضروری ہے، ان کی تکذیب ضروری ہے، ان کو نہ جھٹلائیں تو ہم سچے نہیں ہو سکتے، ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ مرزا صاحب کا حیض حمل میں تبدیل ہو گیا، یہ عنوان ہے۔ حیض حمل میں تبدیل ہو گیا۔ خدا اور مرزا کے درمیان جب یہ نہانی تعلق قائم ہوا تو مرزا صاحب کو حیض آنا بند ہو گیا اور آپ حاملہ ہو گئے، یہ خود اس نے کہا۔ چنانچہ آپ اپنے ایک الہام کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ، یعنی اے مرزا، قوس میں ہے، بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ اے مرزا تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے، مگر خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جو متواتر ہوں گے، اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے، تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے۔ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 143۔ آگے ایک اور اقتباس، یہ بچہ شکم مادر یعنی شکم مرزا میں کوئی 10 ماہ تک بصورت حمل پرورش پاتا رہا۔ خود مرزا صاحب کے پیٹ میں، بطن میں یہ بچہ 10 ماہ تک تقریباً پرورش پاتا رہا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے مرزا صاحب ہی کے الفاظ میں سنیے۔ یہ تیسرا جو ہے یہ دیکھیے، کشتی نو صفحہ نمبر 47۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، معاف کیجئے، مرزا صاحب کو درد زہ ہوا، زچگی والا درد۔ چنانچہ مرزا صاحب لکھتے ہیں، اور پھر مریم کو جو مراد اس عاجز سے ہے، یعنی اپنے آپ کو مریم کہہ رہے ہیں، اور پھر مریم کو جو مراد اس عاجز یعنی مرزا سے ہے، درد زہ تنائے کھجور کی طرف لے گئی۔ فاجا اہل کیا ہے، مخاض النخل ہے نا سورہ مریم میں، کہ درد ذہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو درخت خرما یعنی کھجور کے درخت تک لے آیا، تو یہ اپنے آپ پر اس کو کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے بھی درد ذہ ہوا اور کھجور کے تنے تک لے آیا۔ دیکھیے کشتی نو صفحہ نمبر 47۔ اور ظاہر ہے، شیخ صفی الرحمن صاحب اس اقتباس کے بعد کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ درد ذہ کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ درد ذہ کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی ہوگی، مگر اس طرح نہیں کہ وہ مرزا صاحب کے جسم سے باہر کہیں وجود پذیر ہوا ہو۔ درد ذہ کے بعد بچے کی ولادت، لیکن اب یہ ولادت بھی کیسی ہو رہی، سب عجیب و غریب باتیں، خود ہی مریم ہو گئے، خود ہی حمل ٹھہرا، درد ذہ ہو رہا ہے، اور اب بچے کی ولادت ہو رہی ہے، تو بچے کی ولادت جو ہے عالم وجود میں ظاہر میں پیٹ سے نکل کر کیسے ہو رہی ہے، اب کوئی الگ سے وجود نہیں بن رہا ہے، اس عبارت کو سمجھیے، مگر اس طرح نہیں کہ وہ مرزا صاحب کے جسم سے باہر کہیں وجود پذیر ہوا ہو، بلکہ اس طرح کہ مرزا صاحب کا نسوانی وجود تحلیل ہو گیا، اور وہ بچہ ایک ہی چھلانگ میں 50 برس کا بوڑھا انسان یعنی مرزا بن گیا۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں، حضرت مریم عورت کی شکل بنی، اس میں حیض کا معاملہ ہوا، حمل ٹھہر گیا، اب یہ حمل تقریباً 10 مہینے تک پرورش پانے کے بعد اس عورت کے سے ولادت پا رہا ہے، لیکن کیسے ولادت پا رہا ہے، جسم سے باہر نہیں نکل رہا ہے، بلکہ وہی جو مریم اور عورت کی شکل اختیار کر چکا تھا اب بچے کی شکل اختیار کر رہے، اور وہ بچہ نوزائیدہ بچے کی طرح دودھ شیر خوار بچہ یا نوزائیدہ بچہ نہیں ہے، بلکہ براہ راست مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں وہ بچہ نمودار ہو رہا ہے، یعنی اپنے ہی کو مریم بنا کر اپنے ہی اندر سے 50 سال کا بچہ پیدا کیا، 50 سال کا بچہ۔ الغرض اس طرح کی واہی تباہی تعویلات
اور حیا سوز خرافات کے ذریعے مرزا صاحب نے اپنے دعوائے مسیحیت کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو ابن مریم بھی بنا لیا۔ پھر سے یہ جملہ کیونکہ اس میں اس کی قباحت کا ایک اظہار ہے۔ الغرض اس طرح کی واہی تباہی تعویلات اور حیا سوز خرافات کے ذریعے مرزا صاحب نے اپنے دعوائے مسیحیت کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو ابن مریم بھی بنا لیا۔ چنانچہ ایک مصرع لکھا، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ ہمیں مرزا صاحب کے یہ ارشادات پڑھ کر ایک زندہ دل شاعر کا یہ حقیقت پسندانہ تجزیہ یاد آ گیا کہ اس نقش پا کے سجدے نے اتنا کیا ذلیل، یا اس پڑھیے، اس نقش پا کے سجدے نے اتنا کیا ذلیل، ہم کوچہ رقیب میں بھی سر کے بل چلے۔ یہ مرزا صاحب کا معاملہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایسا یہ سب کچھ جو دعویٰ کیا، کتنی دور از کار تعویل، اور ایسی تعویل کہ جو عقل کے بھی پرے ہے اور اخلاقیات سے بھی بعید ہے، اور مسلمہ ایمانی اصولوں کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظمت و کبریائی ہے، اس عظمت و کبریائی کو بھی چاک کر دینے والی، یعنی اس کی مخالفت کرنے والی، چاک کر دینے والی ہمارے عقیدے میں اللہ کی عظمت تو اپنی جگہ قائم ہے، رہے گی، ہاں وہ اس میں کوئی کمی اور کسی تبدیلی کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا جو عقیدہ ایک بندہ مومن کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے، اس کے بھی بالکل خلاف یہ دعوے، ہاں، اور انتہائی بے حیائی کی باتیں، ہاں، یہ اپنے آپ کو مسیح بیان کرنے کے لیے کیا گیا، جو دراصل لوگوں کو اس بات کا اطمینان دلانے کے لیے کہ قرآن و حدیث میں حضرت مسیح کی جو خصوصیات، جو صفات بیان کی گئی ہیں اور ان کا جو تذکرہ ہے، جس شخصیت کو مراد لیا گیا ہے، دراصل مجھ پر وہ ساری باتیں اس طریقے سے منطبق ہوتی ہیں، اپنے آپ کو ان کا مصداق بنانے کے لیے یہ الٹے سیدھے تعویلات اور دعوے کیے گئے۔ آگے عنوان ہے مہدی معہود ہونے کا دعویٰ۔ مہدی معہود ہونے کا دعویٰ ازالہ اوہام ہی میں جو 1891 میں شائع ہوئی تھی، مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ سنن ابو داؤد میں جو یہ پیش گوئی ہے کہ ماوراء النہر سے حارث نام کا ایک شخص نمودار ہوگا جو مہدی کا مددگار ہوگا، اس پیش گوئی کا مصداق بھی میں ہی ہوں۔ ہاں، حاشیہ ازالہ اوہام طبع اول صفحہ نمبر 89، طبع پنجم صفحہ نمبر 35۔ لیکن آپ نے اسی کتاب میں آگے چل کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے آپ کو مہدی قرار دے دیا۔ ہاں، ایضاً طبع اول صفحہ نمبر 518، 519، ہاں، اور 568، طبع پنجم میں صفحہ نمبر 215 اور 235 کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مہدی قرار دے لیا خوبصورتی سے۔ بعد میں اسی کتاب کے اخیر میں حکیم نور الدین کا ایک خط ملحق ہے۔ حکیم نور الدین اس کا خلیفہ اول، ہاں، کہتے ہیں کہ اس کو بہکانے والا اصل شخص یہی تھا۔ حکیم صاحب اس خط کے آخر میں اپنے مخاطب کو یوں لکھتے ہیں، ہاں، حکیم نور الدین یہ یوں لکھتے ہیں کہ بھائی صاحب، مرزا جی اس صدی کے مجدد ہیں، اور مجدد اپنے زمانے کا مہدی اور اپنے زمانے کے شدت مرض میں مبتلا مریضوں کا مسیح ہوا کرتا ہے۔ ہاں، ملاحظہ فرمائیے، بات کو زمانہ بنا کر دعوے کے لیے کیسے راستہ ہموار کیا گیا۔ پھر سے پڑھ رہا ہوں کہ بھائی صاحب، مرزا جی اس صدی کے مجدد ہیں، اور مجدد اپنے زمانے کا مہدی اور اپنے زمانے کے شدت مرض میں مبتلا مریضوں کا مسیح ہوا کرتا ہے۔ ہاں، پچھلی ہی کتاب کا طبع پنجم و دوم صفحہ نمبر 395۔ ہاں، کہہ رہے ہیں اس کے بعد 17 مارچ 1894 کو مرزا صاحب نے معیار الاخیار نام کا ایک اشتہار شائع کر کے مزید صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے دو ٹوک اعلان کیا کہ مہدی معہود بھی میں ہی ہوں۔ ہاں، مہدی معہود بھی میں ہی ہوں۔ پہلے مجددیت، مسیل مسیح مجدد، پھر اس کے بعد خود عیسیٰ ابن مریم اور مسیح ہونے کا دعویٰ مسیحیت، اور خود ہی مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کر بیٹھے۔ یہ ان کے دوسرے مرحلے کا تذکرہ تھا۔ اب اگلا عنوان شیخ صفی الرحمن صاحب نے کہا، در نبوت پر دستک بھی اور ختم نبوت کا اقرار بھی۔ اس میں آپ ایک عجیب و غریب چیز پڑھیں گے کہ ایک طرف وہ دعوی الہام اور وحی کے نزول کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، دوسری طرف مختلف مقامات پر یہ بھی کہتا رہا کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔
ایک طرف یہ، پھر بعد میں جب اس نے نبوت کا دعویٰ کرنا چاہا، اپنے اوپر وحی کا کہ نزول کا دعویٰ کیا، تو پھر ایک نئی اصطلاح نبوت کے سلسلے میں گڑھی، اور پھر اس کے دعووں نے ایک لمبی چوڑی فہرست تیار کر لی۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں ان کے ان دعووں پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔